ڈاکٹر گلناز اعظمی ایک اچھی خاتون اسکالر ہیں۔ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، لیکن ایک زمانے سے آپ مصر میں مقیم ہیں۔ آپ کے دروس اور لیکچرز کافی پسند کیے جاتے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے امداد باہمی اور اجتماعی تضامن کا قرآنی تصور۔ ڈاکٹر گلناز اعظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام والایمان، ولک الحمد ان جعلتنا من امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، مصر کے 1000 میناروں والے تاریخی شہر قاہرہ سے میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ آن لائن انٹرنیشنل قرآن کی یہ دوسری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں شریک ہونے کی دعوت مجھے برادر عزیز ابو العلا سبحانی نے بڑی ہی خلوص کے ساتھ دی، اور ان کے بارہا اصرار پر مجھے ان کی یہ دعوت قبول کرنی پڑی۔ اور اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے امداد باہمی اور اجتماعی تضامن کا قرآنی تصور۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے میں وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھتی ہوں۔ عربی زبان میں اسے التکافل الاجتماعی یا التضامن الاجتماعی کہتے ہیں، اور یہ لفظ کفل اور کفالہ سے مشتق ہے۔ قرآن میں اس کا استعمال کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ تم ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے گا۔ عرف عام میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تعاون دیا جائے، غریب و مسکین کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، ان کے زندگی کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے، ان کے دلوں میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑائی جائے، اور حقیقت میں یہ ان کا حق ہے۔ ہم ان پر ایسا کر کے کوئی احسان نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن سے اجتماعی تضامن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخر اور ملائکہ پر اور اللہ کی نازل کی گئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں
مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے تم مالک ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ ایک باعزت معاشرے کے بہترین اصول و مبادئ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ اسلامی معاشرے کی اہم بنیادیں ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جہاں انسان کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ لگے، اس کی انا کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اسلام کی نظر میں وہ معاشرہ ناقابل قبول ہے جہاں کچھ لوگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ وہیں دوسری جانب کچھ لوگ زندگی کی ادنیٰ ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ ان میں یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جانا چاہیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یتیم پر کوئی سختی نہ کرو اور نہ ہی سوال کرنے والے کو ڈانٹو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا ٹھہر جائیے، یہاں غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکین کے لیے تو کھانا کھلانے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یتیم کے لیے تکریم کا لفظ ہے۔ گویا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یتیم کو کوئی ایسی بات بھی نہ کہو کہ جس سے اس کے دل کو کوئی چوٹ لگے۔ وہ تو خود ہی زمانے کا مارا ہوا ہے، وہ کھانے سے زیادہ آپ کی محبت کے دو بول کا بھوکا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تضامن صرف مالی تضامن نہیں ہوتا، بلکہ معنوی بھی ہوتا ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی نظر میں غریب انسان بھی اسی طرح باعزت زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے جس طرح ایک مالدار انسان۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا نظام قائم کر کے جہاں مسکینوں غریبوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ایک باعزت زندگی گزاریں، وہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ یہ دولت چند لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، بلکہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان
گردش نہ کرتا رہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، یہ بھی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ تضامن یا تکافل کے لیے یہ شرط ہرگز نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو، بلکہ یہ انسانیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہے، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں قیدی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کی بلندی جو صرف اور صرف اسلام کی دین ہے، جو دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ جنم لیتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس دین میں غیروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں اپنوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو کسی فرد مسلم کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اس بھائی چارگی، محبت اور اخلاص کی بہترین مثال ہجرت کے وقت انصار نے اس وقت پیش کی تھی جب مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کی رضا کی خاطر مکے سے مدینے ہجرت کی تھی۔ ایک نامعلوم جگہ، نامعلوم لوگ، اور ساتھ میں کچھ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے عشق میں۔ ہم ان آیتوں کو پڑھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، لیکن نہیں، رکیے یہاں، ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں ہیں عشق الہی کے اس درجے میں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔
جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اس کے خود ہی کتنے ضرورت مند ہوں۔ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب و بامراد ہے۔ سامعین و سامعات، یہ ہے اس عشق الہی کا اثر اور ایمان کی قوت کہ جو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اس عظیم ہستی کا جس نے دلوں کی تخلیق کی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اجتماعی تضامن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی نام سے ہر جگہ موجود ہے۔ مصر میں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک وزارت التضامن الاجتماعی کے نام سے ہے، جو اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ تقریباً اسی نام سے دنیا کے دوسرے ممالک میں جیسے آسٹریلیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، امریکہ، نیوزی لینڈ اور سنگاپور وغیرہ میں بھی اس قسم کی وزارتیں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام وہی ہے جس کی جانب ہمارے مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے سن 2005 میں ایک قرارداد جاری کی گئی تھی کہ 20 دسمبر کو ہر سال یوم تضامن منایا جائے، جو آج تک منایا جا رہا ہے۔ سامعین و سامعات، وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اجتماعی تضامن کی کچھ قسموں کا سرسری طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جس میں سب سے پہلے میں معاشی تضامن کا ذکر کروں گی، جس میں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، کھانے پینے اور زندگی کی اہم ضرورتیں فراہم کی جائیں۔ اسی طرح دوسری قسم علمی تضامن کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کی صرف بیداری ہی نہیں پیدا کی جائے بلکہ سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو بغیر کسی تفریق کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں تعاون دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہ دے کر ہماری نسلوں پر جو ظلم کیا ہے اسے پھر نہ دہرایا جائے۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں اپنی تمام مسلم بہنوں سے یہ کہوں گی کہ وہ اس میدان میں ہر قسم کی مقامی رکاوٹوں اور ثقافتی دشواریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اجتماعی تضامن کی تیسری قسم اخلاقی تضامن ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بقا اور اس کے وجود کو مضبوطی اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کو بہترین اخلاق سے متصف ہونے پر ابھارا جائے، نصیحتیں کی جائیں اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ چوتھی قسم سیاسی تضامن کی ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں سے متعلق ہے جو اونچے مناصب پر فائز ہیں۔ انہیں یہ یاد دلاتے رہیں کہ جو کچھ بھی انہیں حاصل ہے وہ ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس میں امت اور افراد کا حق ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات پر انہیں خرچ نہ کریں۔ پانچویں قسم تہذیبی تضامن کی ہے،
جو بڑے وسیع پیمانے کا تضامن ہے، اس میں دوسرے تضامن بھی شامل ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان وہ کام کرے جس میں امت کا فائدہ ہو، خواہ یہ فائدہ مادی ہو، معنوی ہو، علمی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، دینی ہو یا اخلاقی ہو۔ ہر ایک اپنے قدرت کے مطابق اسے اچھی طرح انجام دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے مل جل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اجتماعی تضامن کے ان تمام پہلوؤں کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں گے، انہیں جلا بخشیں گے، اور اس کے پیچھے ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد کار فرما ہوگا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ہمارا ہمیشہ یہ احساس و شعور ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک کام کیا تو اس نے اپنے لیے ہی کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے خاندان سے، پڑوسیوں سے، محلوں سے اور شہروں سے، تاکہ ایک بہترین سماج و معاشرہ وجود میں لایا جائے۔ قدم آگے تو بڑھائیں، دیکھیے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں کاغذ پر صرف لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی ہمیں اپنی تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مطالعہ کیجیے۔ عمر بن خطاب جن سے ملنے ایک بار کسریٰ کا ایک ایلچی آیا تو پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے سائے میں بغیر کسی محافظ کے گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس وقت اس ایلچی کی زبان سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہ تھے: حکمت فعدلت فامنت فنمت، آپ نے حکومت کی، عدل و انصاف سے کام لیا، امن و سکون حاصل ہوا اور پھر سو گئے۔ ہم اور آپ شاید اسے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت ہی وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے۔ اس میں خوشحالی، عدل و انصاف اور امن و سکون سے پر ایک پورا عہد موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک عمر بن سکتا ہے، بس ضرورت ہے عزم و ارادے کی، خلوص کی اور پختہ ایمان باللہ کی۔ اگر اللہ نے چاہا تو راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو فرشتے ہمارا استقبال اس طرح کریں: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔